کہ موساد کا بیان آیا ہے اپنی حکومت کے تھرو. اس طرح کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ منظر عام پہ آ کے بیان نہیں دیا کرتی ہیں, تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ریٹیلیشن ہوگی, جواب دیا جائے گا اور کارروائی ہوگی. کتنی اسیسمنٹ کیا ہے ایرانی لیڈرشپ کی, ایران کی ملٹری کی جو اس کی قیادت ہے, کہ کتنے چانسز ہیں اس بات کے کہ مزید ایک اور اٹیک ہو اسرائیل کی جانب سے, خاص طور پہ براہ راست ایران کو نشانہ بنایا جانے کے؟ سر ایک پیغام تو آج کے آپریشن کو اسرائیل کو یہ ضرور ملا ہوگا کہ اب کی بار اگر کسی بھی ایرانی انٹرسٹ یا ڈپلومیٹک ملٹریلی جس طرح بھی خطے میں یا انسائڈ ایران اگر اسرائیل نے کوئی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, اب ایران اس کو انڈائریکٹلی جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹلی اپنی سرزمین سے اس کو جواب دینے کے بھرپور مظاہرہ کرے گا بھی. ایرانی صدر ڈاکٹر رئیسی صاحب نے آج آپریشن کے اختتام کے بعد جب چیف آف جنرل اسٹاف باقری صاحب نے کہا کہ آپریشن کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں, انہوں نے یہ ضرور انتباہ دیا کہ وی آر ریڈی فار اینی ایکٹ آف اسٹوپڈی فرام دی اسرائیلی سائڈ. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ریٹورک ہے انٹیلیجنس سو کالڈ موساد اسرائیلی اور جو نیتن یاہو کی طرف سے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے آفٹر دی 25 منٹس آف دی بائیڈنز ٹیلیفون کنورسیشن ود دی نیتن یاہو, کہ انہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو وربل اور ریٹورک ہے اس پہ کوئی واقعی اقدام ہو جائے. ذرا باقی دوستوں کو انوالو کرتے ہیں. عبداللہ مہتر صاحب یہ بتائیے گا اسی بات کو لے کے آگے بڑھیں. لگتا یوں ہے کہ جو مائٹ تھی اسرائیل کی اس کو ضرور چیلنج کیا ایران نے. اگر برطانوی طیارے, اگر امریکی طیارے اس میں استعمال نہ ہوتے تو شاید ایران کے اس اٹیک کا اسرائیل اس طرح سے مقابلہ نہ کر پاتا. اس لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ 133 جو یرغمالی ہیں کہ اب ان کو رہا کرائیں گے اور ان کو ہم ڈھونڈیں گے, اور جب تک ملتے اس وقت تک ہم کارروائی جاری رکھیں گے. یہ اس کو ایک مرتبہ پھر جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں حماس کے خلاف کارروائی سے اسرائیلی جو ہیں. ایگزیکٹلی اور یہ پاسبل ہے, لیکن ہمیں ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. آج والا جو اٹیک کیا گیا نا ایران, اس کے رسپانس میں, اس کی اسرائیل کے دفاع میں پریکٹیکلی امریکہ, برطن اینڈ فرانس شرکت کیا گیا پریکٹیکلی. اور یہ نتنیاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر 2015 سے وہ کولیشن بنانا چاہتا ہے اگینسٹ ایران, اور آج تو کامیاب ہوا پریکٹیکلی ہے نا, وہ اس کو چانس ملا کولیشن بنانا ہے اگینسٹ ایران. لیکن کوشچن یہ ہے ابھی جو G7 جو انہوں نے بلایا گیا امریکہ, وہ ابھی ڈپلومیٹک فرنٹ شروع کرے گا ایران کے خلاف ہے. اب کیا بتا آخر میں یہ ڈپلومیٹک والا جو ایفرٹس کیا بتا کامیاب ہو جائے اور بات چیت شروع ہو جائے گا ایران کے ساتھ ہے, اور ڈیفینیٹلی اس وقت تو فلسطین کا بہت نقصان ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. چیفہ صاحب چونکہ آپ بین الاقوامی معاملات پر نظر رکھتے ہیں, اب یہ جو سفارتی جو کوششیں ہیں اوفینسو ہے, اگر یہ امریکہ اپنی مرضی کے رخ پر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو ایران پر تو پابندیاں پہلے ہیں اور کچھ پابندیاں ریسنٹلی نرم بھی ہوئی تھیں. تو اس بات کا بھی امکان ہے ادھر وے کہ مزید سختیاں آ جائیں, ایران کو مزید تنہا کر دیا جائے, یا اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس میں سے کوئی نیا راستہ کھلے اور نیگوسیشن ہو اور خطے میں بہتری پیدا ہو جائے. دونوں صورتیں آپ سمجھتے ہیں پاسبل ہے؟ دیکھیں G7 جو ملنے جا رہی ہے اور سیکیورٹی کونسل جو ملنے جا رہی ہے, ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کچھ تو کریں گے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے, کچھ ضرور ہوگا. لیکن دیکھیں بائیڈن صاحب کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے, اور وہ پریشر یہ ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے, امریکہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر رہا. یہ جو ایک اسرائیل کا اوفینسو ہے غزہ میں, حماس کی تو بہت پیچھے رہ گئی غزہ کی عوام کے خلاف. میں سمجھتا ہوں اس کے اگینسٹ جو ایک لبرلز نے اوپینین بلڈ کی ہے امریکہ میں, پریزیڈنٹ بائیڈن اس سے بھی ڈرتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ الیکشن ایئر ہے, سو لگتا تو یہ ہے کہ کچھ دکھانے کے لیے وہ کچھ ایسا ضرور کریں گے. لیکن جو وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, جو سیکرٹری آف سٹیٹ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, جو ڈیفنس سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ ساری سٹیٹمنٹس یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ اسکلیشن نہیں چاہتا اور کوشش کرے گا کہ معاملات ڈی ایسکلیٹ ہوں تاکہ اسرائیل کو مزید شے نہ ملے. اور ان کو پتہ ہے کہ بی بی نیتن یاہو جو ہیں وہ بڑے اوفینسو ہیں, وار ہاک ہیں, وار مونگرنگ کرتے ہیں, اور انہوں نے پرووک کیا ایران کو. سو آئی واش ہوگا لیکن کچھ لمبا چوڑا یا اگریسو پوسٹرنگ نہیں کی جائے گی مجھے لگتا ہے.